الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم صدق الله العظيم وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم اعظم النکاح برکة ایسرہ مؤونہ او کما قال علیہ الصلاة والتسلیم۔ عزیز بزرگوں، گزشتہ درس تک چند باتیں وہ جو نکاح سے پہلے ضروری ہے کہ جن کے متعلق پورا علم حاصل کر لیا جاوے، وہ آپ کے سامنے میں نے ذکر کر دی تھی کہ جس میں نکاح کا مطلب، نکاح کے فائدے، نکاح کا حکم، لڑکی کیسی ہو، لڑکا کیسا ہو، رشتہ کیسے بھیجے، منگیتر کو دیکھنا ہو تو کس طریقے پر، نکاح کی شرطیں، نکاح کے ارکان، کن سے نکاح حرام ہے، یہ سب ایک تفصیل گزر چکی۔ اس کے بعد اب جو چیز آتی ہے وہ ہے اب نکاح کیسے کرے، مہر کیسا ہو، یا اسی طریقے سے ولیمہ کیسا ہو، اور نکاح کے تعلق سے چند آداب۔ تو اصل تو وہ چیز ذکر کرنی تھی، لیکن اس سے پہلے مناسب یہ سمجھا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اتنی جلدی تو نکاح ہو نہیں جاتا ہے ہمارے یہاں، تھوڑا ٹائم تو کھینچتے ہیں، اس لیے کہ اس درمیان میں جو چیزیں آتی ہیں انسان ایک تو ان سے پریشان ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک رسومات کا سمندر ہے، رسم، رواج، خرافات، گناہ، نافرمانی، وہ بہت ساری چیزیں پھر اس میں داخل ہو جاتی ہے، اس کے بعد جا کے پھر وہ قبول تو ہوتا ہے، ورنہ اس سے پہلے تو کئی چیزوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو مناسب میں نے سمجھا کہ چند باتیں رسم و رواج کے تعلق سے، شریعت میں ان کے متعلق کیا کہا گیا ہے، اور کون کون سی رسم کی حقیقت کیا ہے، گناہ کیا ہے، تو میں نے مناسب سمجھا۔ سب سے پہلی بات ذہن میں یہ رکھے کہ دیکھیے، نکاح کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا النکاح من سنتی، انویٹیشن کارڈ کے اوپر بالکل لکھواتے ہیں النکاح من سنتی، خوبصورت رائٹنگ کے اندر، کرو رائٹنگ کے اندر کہ اچھا سا لگنا چاہیے، حالانکہ نہیں لکھوانا چاہیے۔ انویٹیشن کارڈ کے اوپر جو بہت ساری یہ لکھواتے ہیں، یہ حدیث ہے حضور کی، النکاح من سنتی، یہ بابرکت الفاظ ہے جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہیں۔ یہ لفظ کا تعلق حضور کی ذات کے ساتھ ہے، ان الفاظ کے اندر برکتیں ہیں، اور پھر انہی الفاظ کو اور انہی لفظوں کو شادی ہو جانے کے بعد کارڈ کو کچرے کے ڈبے میں پھینکا جاتا ہے، تو اس کے اندر وہ خود چھپوانے والا گنہگار ہوتا ہے۔ اس لیے حدیث کو لکھوائے نہیں، حدیث کو کاغذ پر لکھوانے سے بہتر یہ ہے کہ اپنی زندگی کے اندر لکھ دے ہوئے اس کو کہ بھئی ہمیں یہ کرنا ہے۔ کاغذ میں لکھ کے آپ کو نہیں بتانا ہے، ہم اپنی زندگی سے اس کو پریکٹیکلی طور پر آپ کو کر کے بتانا ہے کہ یہ ہے حضور کا عمل۔ تو الغرض عزیز بزرگو، النکاح من سنتی، حضور نے یہ ارشاد فرمایا نکاح میری سنت ہے، اور حضور نے اس عمل کو اپنی سنت کے ساتھ جوڑا ہے، اور جو چیز سنت کے ساتھ جڑ جاتی ہے پھر وہ ایک عبادت بنتی ہے، وہ شریعت کا کام بنتی ہے۔ جیسے بہت ساری چیزیں وہ ہیں جو انسان کے روٹین کے اوپر ہے، جو انسان کے اوپر چھوڑا گیا ہے، جیسے مثال کے طور پر بھئی انسان کا کھانا پینا، بھئی کیسا ہے، بھئی مجھے ویج چلتا ہے، کوئی کہے مجھے نان ویج اچھا لگتا ہے، کوئی کہے مجھے یہ اچھا لگتا ہے، کوئی تو وہ انسان کے اوپر بھئی جیسا جس کو کھانا پاک ہونا چاہیے، حلال ہونا چاہیے۔ یا اسی طریقے سے زندگی کے بہت سارے کام انسان کرتا ہے، بھئی کسی کو کاروبار کرنا، بزنس کرنا پسند ہے، تو کسی کو جاب کرنا پسند ہے، بھئی یہ انسان کے اوپر ہے، شریعت میں اس کی طرف کوئی پابندی نہیں ہے، جو جس کو جیسی سمجھ میں آوے۔ لیکن نکاح یہ بھی ایک عمل ہے، تو یہ ایسا کام نہیں ہے کہ بھئی جس کو جو سمجھ میں آوے وہ اس طریقے پر کام کرے نکاح کا، کہ جس کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ ڈھول لے کے بھی نکل جا رہا ہے، ناچ رہا بھی ہے اس طریقے سے، تو نہیں، شریعت نے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح یہ میری سنت ہے، یہ وہ کام ہے جو مجھ سے جڑا ہوا ہے، اس کام کو میں نے کر کے بتایا ہے اپنی امت کو، اس عمل کے ساتھ بہت ساری خیر برکتیں جڑی ہوئی ہیں اس عمل کے ساتھ۔ اس لیے نکاح
جب بھی ہو تو اس میں حضور کی سنتوں کو تلاش کیا جاوے. اس لیے حضور نے فرمایا میری سنت ہے، سب کو خوش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. ایسے ماحول میں بھی انسان کوشش یہ کرتا ہے کہ بھئی وہ خاص ہے، وہ نہیں چھوٹنا چاہیے، وہ ناراض ہو جائے گا. ایسے ماحول میں بھی، حالانکہ اس ماحول میں تو انسان کسی کو اگر راضی کرنے کی فکر نہ کرے، صرف اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرے تو سارے راضی ہو جاتے. اصل بات یہی ہے. دیکھیے عزیز بزرگوں، جب انسان بہت ساروں کو راضی کرنے کی فکر کرتا ہے تو مسئلہ یہ ہوتا ہے، جب بہت ساروں کو راضی کرنے کی فکر کرتا ہے تو کوئی راضی ہوتا نہیں ہے. ایک در کو راضی کر لے وے، اللہ کو راضی کر لے وے تو سارے راضی ہو جاتے ہیں، چاہے آج نہیں تو کل. تو اس لیے عزیز بزرگوں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نکاح یہ حضور کی سنت ہے، شریعت کا ایک کام ہے. شریعت نے بتایا ہے یہ کام، ایسا انسان کی مرضی پہ نہیں چھوڑا ہے، یہ حضور نے کر کے بتایا ہے. اور دوسری حدیث میں حضور نے فرمایا اعظم النکاح برکتن ایسرہ مؤونہ، سب سے برکت والا نکاح وہ نکاح ہے جس میں خرچ کم سے کم ہو، جو نکاح سادگی سے کیا جاوے. حضور نے یہ فرمایا نکاح کی برکتیں اگر دیکھنی ہے تو اس کو سادگی سے کرو، سنت طریقے پر کرو، خرچ کم کرے. نکاح کی برکت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نکاح کی برکت انسان اگر چاہتا ہے، نکاح کی سب سے بڑی برکت یہ ہے کہ نکاح کے بعد شوہر اور بیوی کی زندگی پرسکون گزرے. یہ نکاح کی سب سے بڑی برکت ہے. اور آپ تجربہ کر لیجئے، لوگوں کی ہسٹری، تاریخ نکال کر دیکھ لیجئے، جن جن لوگوں نے نکاح کے اندر حضور کی نافرمانی کی ہے، جن جن لوگوں نے شریعت کی مخالفت کی ہے، گناہ پر گناہ کیے ہیں، ان کی زندگیاں پرسکون نہیں نظر آئے گی. وجہ اس کی یہ ہے کہ نکاح کے اندر ظاہر سی بات ہے کہ شریعت کے عمل کی مخالفت کی تو کہاں سے پھر برکتیں حاصل ہونے والی ہے. اس لیے عزیز بزرگوں، نکاح کی برکتیں، اس لیے ایک جملہ، ایک قول، ایک بات میں بار بار کہتا ہوں، نکاح کا دن ایسا دن ہوتا ہے کہ اس دن کے لیے کئی دنوں پہلے سے ماں باپ اپنے دوستوں کو، رشتہ داروں کو، ملنے جلنے والوں سے دعائیں کرواتے ہیں. بھائی دعا کرنا، گھر میں کام ہے، لڑکی کی شادی ہے، لڑکے کی شادی ہے، بس اللہ آسانی سے نکال دے وے. جس دن کے لیے سب سے دعائیں کرواتے ہیں، جب وہ دن آتا ہے تو اسی دن اللہ کی نافرمانی سب سے زیادہ ہوتی ہے. دیکھیے سارے گناہ اسی دن سب سے زیادہ ہوتے ہیں. تو عزیز بزرگوں، ضرورت اس چیز کی ہے کہ نکاح کو ہم سادگی پر لاوے، نکاح کو ہم سنت طریقے پر لاوے. تو بھائی ایک کام ہے، یہ زندگی کا ایک عمل ہے انسان کی زندگی کا، جس کو حضور نے سنت اور شریعت کے ساتھ جوڑا ہے. وہ بہت آسانی سے اگر کر لیں گے تو انشاءاللہ سکون ہوگا. ورنہ رسم و رواج کی تو کمی ہی نہیں ہے. کچھ تو وہ ہے جو پرانی چل رہی تھی، اب کچھ وہ ہے جو نئی اپڈیٹ دی گئی ہے رسمیں، وہ کم پڑ رہی ہے. تو پھر ہر دن کچھ نہ کچھ تو رسم ایسی چیزیں ہیں، رواجات ایسی چیزیں کہ وہ کبھی ختم نہیں ہونے والے، وہ تو بڑھتے ہی جائیں گے. ان کو ختم کرنا ہے تو بس حضور کی شادی دیکھیں، صحابہ کے نکاح دیکھیں، ان کی زندگیاں دیکھیں. اس لیے حدیث میں حضور نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. گناہ ہوتے ہوئے دیکھیں تو اس کو سب سے پہلے ہاتھ سے پکڑ کے روکنے کی طاقت ہے تو روکے. ظاہر سی بات ہے، گھر میں نکاح ہے، باپ ہے، دادا ہے، تو ہاتھ سے پکڑ کے روک سکتا ہے. بیٹا اگر ضد کر رہا ہے، پوتا اگر ضد کر رہا ہے، نوازی ضد کرے تو نانا کہتے تیرے نکاح میں نہیں آؤں گا، جا تو شریعت کے مطابق ہے تو جھک مار کے ان کو کرنی پڑے گی. کیوں؟ نانا اذن نہیں ہے نکاح میں، دادا اذن نہیں ہے نکاح کے اندر، ابا اذن نہیں ہے نکاح کے اندر، بھائی نہیں ہے نکاح کے اندر. اچھا، ناراضگی نکاح میں اس وجہ سے ہوتی، منایا اس وجہ سے جاتا ہے کہ فلاں رسم کرنی ہے یا فلاں کام کرنی ہے تو آپ موجود نہیں ہوں گے تو ہم کیسے کریں گے. یعنی گناہ پر منایا جاتا ہے. شریعت میں اگر ناراض ہوئے ہیں کسی نیک کام کرنے کے لیے تو اس میں تو ناراض ہونے کی بھی اجازت ہے. آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 صحابی سے 50 دن تک ناراض رہے تھے، بات چیت بھی نہیں کی ان سے، دیکھا بھی نہیں ان کی طرف. کیوں؟ شریعت کی وجہ سے ناراض ہونے کی گنجائش ہے. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر گناہ روکنے کی طاقت ہو، ہاتھ سے پکڑ کے روکے. نہیں ہے زبان سے ٹوک دے وے، بول دے وے، سمجھا دے وے، کہہ دے وے. یہ بھی نہیں ہے تو دل میں برا سمجھے.
بھئی کسی کے یہاں ہو رہا ہے یا ہو رہا ہے وہاں نہیں پہنچنے، تو دل میں کم سے کم اس کو برا سمجھے کہ بھئی یہ غلط ہو رہا ہے. ایسا ہی ہے نکاح کے میں. اس لیے حدیث میں حضور نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا کلکم راعن، تم میں سے ہر بڑا اپنے چھوٹے کا نگران ہے. ہر بڑا، چاہے وہ استاد ہے تو وہ اپنے طالب علم کا، چاہے وہ باپ ہے تو بیٹے کا، گھر کا بڑا اپنے چھوٹوں کا نگران ہے. ہر نگران سے ان کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھ ہوگی کہ ان کو غلط کیوں کرنے دیا. اس لیے کسی کا قول ہے کہ ایک آدمی 4 عورتوں کی وجہ سے جہنم میں جائے گا. 4 عورتیں ان کو جہنم میں کھینچ کر لے جاوے گی، ایک اس کی ماں، ایک اس کی بیٹی، ایک اس کی بہن، ایک اس کی بیوی. کہ اگر یہ گنہگار ہوئی اور اس آدمی نے جو کسی کا بھائی تھا، کسی کا بیٹا تھا، کسی کا شوہر تھا، کسی کا باپ تھا، اور ان پر اس کو قدرت تھی، طاقت تھی بولنے کی، پھر بھی نہیں بولا، تو یہ کھینچ کے لے جائے گی کہ ہمارا باپ دیکھتا رہا، ہمارا بھائی دیکھتا رہا، ہمارا بیٹا دیکھتا رہا، لیکن اس نے ہمیں ٹوکا نہیں، بولا نہیں. تو اس لیے شریعت یہ کہ راعن بنو راعن. اور حدیث میں ایک آخری بات یہ ذکر کی کر دوں، ابغض الناس الی اللہ ثلاثہ. 3 لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی نظر کے اندر بہت زیادہ اللہ کو غصہ دلانے والے لوگ ہیں. یعنی ایسے لوگ اللہ کو بہت ناپسندیدہ ہے، ان کے اوپر اللہ کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے. اس میں سے ایک شخص وہ ہے مبتغن فی الاسلامی سنت الجاہلیہ، کہ جو شخص اسلام میں جاہلیت والے طریقے کو شروع کرتا ہے، جاہلیت والے طریقے کو پسند کرتا ہے، اللہ کو اس کے اوپر بہت غصہ آتا ہے. جاہلیت والے طریقے یعنی ساری رسمیں، سارے رواجات. تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو اللہ کو ناپسندیدہ ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسندیدہ ہے. تو اس لیے عزیز بزرگوں، رسم رواج سے پرے سنت پر اپنی شادیوں کو لاوے. کوشش یہ کرے کہ حضور راضی ہو، صحابہ والی زندگی، اس میں بہت سکون ہے. بھئی رسم میں کیا کیا چیزیں ہوتی، جیسے میں آپ کو بتاؤں. بھئی رسم و رواج، جیسے مثال کے طور پر چند رسمیں، انشاءاللہ ان کا تفصیل میں بعد میں ذکر کروں گا، لیکن میں آپ کو ان کے نام صرف گنوا دو، پھر اس میں پریشانیاں کیا کیا ہوتی ہیں. جیسے مثال کے طور پر جوتا چھپانے کی رسم، معمیرے کی رسم، ہلدی کی رسم ہے، یا اسی طریقے سے مہندی کی رسم ہے، تصویر بنانا ہے، ناچ گانے کی ہے، سلامی ہے، آتش بازی ہے، اور اسی طریقے سے شادی بیاہ کے جوڑے، لڑکی جو ہے وہ لڑکے والوں کی طرف سے کپڑے چڑھانے کی رسم جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، یا اسی طریقے سے میک اپ کی رسم ہے، یا اسی طریقے سے جو بعض لوگ کرتے ہیں گاڑیوں کو روکنے کی جو رسم ہے، یا دولہے کے دروازے کو روکنے کی رسم ہے کہ وہ دروازے میں داخل نہیں. تو یہ بہت ساری رسموں کا پٹارا ہے ایک یہ. اس میں کیا کیا گناہ ہے؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ گناہ ہے، گناہ ہے، نافرمانی ہے اللہ کی. اللہ اس کو پسند نہیں کرتے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ نہیں تھا. سب سے پہلی چیز گناہ ہے. دوسری چیز اس میں فضول خرچی ہے. یہ سب چیزیں ایسے ہی ہو جائے گی جتنی ساری چیزیں ہیں. یعنی دیکھیے، ایک مہندی کو ہی دے لیجئے، کہتے ہیں کہ یہ تو سنت ہے، یہ تو لڑکی کو لگانی چاہیے. صحیح بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کے ہاتھ کو دیکھا تو فرمایا کہ یہ لڑکی کا ہاتھ ہے یا لڑکے کا، اور پھر فرمایا اگر لڑکی کا ہاتھ ہوتا تو اس میں مہندی لگی ہوئی ہوتی. تو مہندی لڑکی کے ہاتھ میں پسندیدہ اچھی لگتی ہے، لیکن اگر وہ رسم بن جاوے کہ باقاعدہ ایک رات اس کے لیے ایسی نکالی جاوے کہ جس کے اندر ساری عورتیں جمع ہیں، اور وہ شخص جس کے گھر میں شادی ہو اس کو ایک مہندی کا الگ سے خرچہ. دیکھے تو صحیح کہ مہندی کا خرچ کس کس طریقے پر. ڈیزائن پھولوں کی ایسی ایسی آ گئی ہے کہ ایک ایک ڈیزائن کے ہزاروں ہزاروں روپے خرچ ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک تو شادی، یہ تو ایک مثال میں نے دی ہے. باقی ہر چیز کو اٹھا کر دیکھیں، رات کو لاڑی کھڑی کرنی ہے تو اس میں بھی خرچہ ہوگا. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو فضول خرچی کے اندر داخل ہو گئی. اچھا ایک بات، ایک عام ذہن ایک یہ چیز، کر لیا تو کیا ہوا؟ دیکھیں کر لیا تو کیا ہوا، اگر گناہ ہے تو پھر کیوں کیا؟ سب سے پہلی بات. دوسری چیز، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو گناہ تو نہیں ہے، رسم بھی نہیں ہے، لیکن وہی کر لیا تو کیا وجہ سے یہی لاڑی کھڑی کرنے والی رسم ہے. یا اسی طریقے سے ہماری بہو کو اگر ہم نے زیادہ دے دیا تو کیا ہوا؟ دیکھیے ایک بات ذہن میں رکھے کہ لوگ جو ہوتے ہیں، لوگ الناس علی دین ملوکہم، لوگ خربوزہ جس طریقے سے خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے، اسی طریقے سے بعض لوگ دوسروں کو دیکھ کر رنگ پکڑتے ہیں.
انہوں نے ایسا کیا ہے تو پھر میں بھی اس طریقے پہ، اس لیے حدیث میں حضور نے بیان فرمایا من سن سنتا حسنا، جس نے کسی اچھی چیز کی بنیاد رکھی، مسجد میں ہی نکاح ہوں گے ہمارے گھروں میں، تو ہمارے یہاں تو یہی ہے کہ بھائی مسجد میں نکاح، بھائی اس کو دیکھ کے بھائی آپ نے مسجد میں رکھا ہے چلو ہم بھی مسجد میں، تو اچھی چیز کی بنیاد، بھائی مسجد میں نکاح، تو یہ سب چیزوں کا ثواب اس کو ملے گا جس نے اس کی شروعات کی۔ لیکن اگر کسی نے ایسی چیز کی شروعات کی جو چیز بری ہے، ناپسندیدہ ہے، چاہے ابھی بری نہیں ہے لیکن بعد میں جا کے بننے والی ہے، ایک وہ آدمی، ایک وہ شخص جو روزانہ کما کر کھاتا ہے یا جس کو طاقت نہیں، میں حیران ہوتا ہوں، پریشان ہوتا ہوں، لیکن ماحول ہی ایسا بنا دیا ہے تو کیا کرے۔ دیکھیے بعض جو انسان پر بوجھ ہوتے ہیں، بعض جو پریشانیاں ہوتی ہے وہ انسان پر وہ ہوتی ہے، جیسے مثال اچانک سے کوئی خرچہ آ گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو آدمی اب سوال کر رہا ہے، تو بات سمجھ میں آتی ہے اور ہونا بھی چاہیے، دینا بھی چاہیے ایسے موقع پر، لیکن شادی بیاہ کا خرچہ سمجھ میں ہی نہیں آتا ہے۔ آپ تمام خرچوں کو امیر کر دیکھ لو، صرف تھوڑے دن کے لیے ہمارے خود کے خوش ہونے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اگر ہم چاہیں گے ان کو خوش کر دے تو وہ نہیں ہوں گے، کتنی دعوتوں میں چلے جائے، اچھے سے اچھا سجا دیا جائے، آپ نے ڈرائی آئٹموں کی بھرمار کر دی ہے یا کھانا بہترین سے بہترین کھلا دیا ہے، آپ نے ہاتھ دھلانے کے لیے بھی آدمی کو رکھ دیا ہے، پھر بھی وہ وہاں پر اخیر میں یہی کہتے ہوئے نکلے گا کہ ٹھنڈا رکھا، اتنی ٹھنڈی میں پانی گرم ہاتھ سے ہوتا تو وہ بہتر ہوتا۔ یہ حقیقت میں آپ کو ذکر کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے وہ ہماری بچیوں نے مکالمہ پیش کیا تھا تو اس میں بہت اچھا واقعہ انہوں نے بیان کیا تھا کہ بادشاہ نے بہت قیمتی دعوت کی، بہت قیمتی دعوت، اتنی بہترین دعوت کی کہ جاتے ہوئے باراتیوں کو سونے کے سکے گفٹ دیے، کہا کہ ہر ایک آدمی کنڈے میں ہاتھ ڈالو اور سکہ لے کر جاؤ، تو وہ ہاتھ ڈال دیتے کنڈے میں اور سونے کا سکہ اشرفی لے کر جا رہے، تو اپنے وہ بادشاہ یہ گمان میں تھا کہ آگے جا کے سب کو کھڑا کرو کہ لوگ میرے بارے میں کتنی اچھی اچھی باتیں کرتے ہوں، سب جو اچھی باتیں کریں، جیسے ہوتا ہے نا بعض مرتبہ انسان نے خرچہ کیا تو لوگ آ کے اس کو کہتے ہیں بہت خرچہ کیا، بہت بکھورا، بہت زبردست کیا، ارے نہیں یار کچھ نہیں یار بہت کر لی، وہ اندر ہی اندر اپنے طور پر وہ خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ یار نہیں بہت، لوگ بھی اب تو تعریف کرنے لگے، جو مقصد کے لیے میں نے کیا تھا وہ الحمدللہ حاصل ہو گیا، لیکن ایسا ہوتا نہیں۔ تو وہ بادشاہ نے وہ اسی لیے کھڑا کیا بھائی ذرا جا کر دور دیکھو لوگ کیا کہتے ہیں، کیسی کیسی تعریفیں کرتے ہیں، تو کچھ تو ملے تعریف کرنے والے، لیکن کچھ ساتھ میں ایسے بھی ملے نکتہ چی، کہا کہ وہ سکہ نکالنے کا گھڑے کا جو منہ تھا وہ چھوٹا رکھا تھا، تھوڑا بڑا رکھتے تو اچھا رہتا، کہا کہ اتنا کھلایا پلایا، ریٹرن گفٹ بھی ان کو دیا، اس کے باوجود تو یہ ہے مسئلہ، اس لیے کہ خوش تو آپ ذہن میں رہے، ہاں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں گے تو یہ چیز میں ذکر کر رہا ہوں کہ کر لیا تو کیا ہوا، تو اس میں یہ ہوگا کہ اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ کرنے والے بنیں گے اور وہ سب چیز کا ثواب آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ۔ ثواب مطلب جو اس کا برعکس ہوتا ہے ورودھارتی، وہ سمجھ لیں۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ فضول خرچی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ کچھ رسمیں تو ایسی ہے جو بے شرمی ہے، بے حیائی ہے، بے غیرتی ہے، جیسے سلامی کی رسم کو آپ دیکھ لیں، یہ بے حیائی والی رسم ہے، سلامی کی جو رسم ہے، ہلدی کی جو رسم ہے، یہ بے غیرتی اور بے حیائی والی رسم ہے۔ ایک لڑکی یا ایک لڑکا، بھائی اس کو وہی لوگ اس سے مسافہ کر سکتے ہیں، اس کے سر پر ہاتھ سکتے ہیں جو اس کے محرم ہو، اور یہاں تو پتہ نہیں کہ کہاں کہاں سے کوئی جان پہچان نہیں، وہ اس کے سر پہ بھی ہاتھ رکھے، اس کو بھی پیسے دے رہے، سلامی دے رہے، یہ کیا ہے، رشتہ دار ہے نا تو دیتے ہیں، غیر محرم کو ہاتھ لگانے کی دیکھنے کی گنجائش نہیں ہے، اور یہاں سر پہ ہاتھ رکھ رکھ کے سلامیاں دے رہے، تو یہ بے حیائی ہے، بے شرمی، ایسی بہت ساری چیزیں۔ اسی طریقے سے اس میں ایک سب سے بڑی بات یہ ہے غیروں کی مشابہت ہے، یہ تو خیر اب بھی کچھ کچھ باقی ہے لیکن اللہ کرے کہ ختم ہو جاوے۔ جیسے کچھ زمانے پہلے کیا ہوتا تھا کہ شادی بیاہ کے اندر جو رسمیں ہوتی تھی جو غیروں کی، خالص غیروں کی، نام بھی وہی والے، جیسے آرتی کی رسم، باقاعدہ پوری وہی شکل، جو غیر مسلم بھائی پوری آرتی اتارتے وہی کے وہی چیزیں کی جاتی تھی۔ ایک مسلمان، وہ شخص جو اپنے آپ کو عبداللہ عبد الرحمن کہہ رہا ہے، مسلمان کہہ رہا ہے، اس کے ساتھ یہ کام ہو رہا ہے، آرتی کی رسم، ظاہر سی بات ہے یہ غیروں کی مشابہت ہے۔ اسی طریقے سے ایسی اور بہت ساری رسم ہے، جیسے معمیرے کی رسم، یہ خالص غیروں کی مشابہت ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، یہ رسم ہے۔
تو چوتھا گناہ اس میں یہ ہے غیروں کی مشابہت. پانچواں گناہ یہ وہ میں نے کبھی ذکر کیا نہیں کیا ہو گیا, دوسروں کو پریشان کرنے کا ذریعہ آپ بنیں گے کہ اس کی وجہ سے دوسرے لوگ کرنے والے بنیں گے. پانچواں گناہ یہ ہے کہ اس رسموں کے اندر صرف اپنی ہی خوشی ہے. بعض مرتبہ انسان اتنا کر کے بھی خود کو اس کی خوشی حاصل نہیں ہوتی ہے, کیونکہ اس کو پیچھے کا بل دکھتا ہے کہ ابھی بہت لمبا ہے, تو اتنا وہ عورتیں کہہ دیتی ہیں نا بعض مرتبہ کہ دیکھو شادی کا کام ہے, بہت پیسے جمع کر لیے یا بہت بچا کے گھر چلا لیا, لیکن اب اس موقع پر تو منہ بند اور پاکٹ کھلا رکھنا. تو یہ ہوتا ہے. تو یہ رسم ایسی ہے کہ صرف انسان کو اپنی خوشی, بعض مرتبہ وہ بھی نہیں, کیونکہ وہ جو ذہنی طور پر جہاں کہاں سے وہ پیسے لایا ہے, کس طریقے پر اس نے جمع کی ہے. عزیز بزرگوں, سنت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بہت آسانی ہے, بہت ذہنی طور پر انسان کو بہت آسانی ہے. بعض مرتبہ ان پریشانیوں, ان ٹینشنوں کی وجہ سے انسان کیسے کیسے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. یہ ہمارے اس علاقے میں تو اتنا پتا, اب یو پی چلے جائے, بہار کے علاقوں میں چلے جائے, کئی لڑکیاں وہ ہیں کہ جب ان کی کسی کے گھر کے اندر 2-3 لڑکیاں ہو گئی تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں. ماں باپ کو نیند نہیں آتی راتوں کی کہ 3 لڑکیاں ہو گئی ہے, 4 لڑکیاں ہو گئی ہے, 2 لڑکیاں ہو گئی, ان کی شادی کیسے کریں گے؟ اس لیے کہ انٹرنیشنل فقیر آ کر کھڑا ہوگا اور وہ کہے گا کہ جہیز کے اندر گاڑی چاہیے, اسکوٹر چاہیے, فلاں چیز چاہیے, یہ چیز بھی ہونی چاہیے. اسی طریقے سے بارات کا ہم پورا لشکر لے کر آئیں گے, اتنے لوگ ہوں گے کھانے والے, ہماری یہ چیزیں, ایک ذرا برابر بھی کمی بڑی تو اس کے وہ شادی کو توڑ دیتے ہیں, یا لڑکی والوں کو نیچا دکھاتے ہیں, یا پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں. الغرض عزیز بزرگوں, یہ رسم و رواج کو ہم ختم کریں, سنت شریعت کے مطابق لاوے. اور میں انشاءاللہ آخر کے اندر پھر ذکر بھی کروں گا اگر آج موقع ملا یا آئندہ یا اس کے بعد, کہ یہ کیسے ختم ہو, رسم و رواج کیسے کس طریقے پر ختم ہو, تو شریعت کیا کہتی ہے اس کے متعلق انشاءاللہ وہ بھی ذکر کریں گے. یعنی ایک پریکٹیکل گراؤنڈ لیول پر جیسے ہوتا ہے نا, صاحب تم نے بولنے کو تو بول دیا لیکن یہ دکھتا نہیں ہے, لیکن پریکٹیکلی ہم کیا کر سکتے ہیں, گراؤنڈ لیول پر تو بتاؤ کہ یہ کرے تو اس کی وجہ سے رسم و رواج ختم ہو, تو انشاءاللہ میں وہ بھی ذکر کروں گا آئندہ. تو یہ 5-6 گنا. ساتواں اس میں یہ بات ہوتی ہے, اکثر ریاکاری بہت ہو جاتی ہے. ریاکاری یعنی کیوں کر رہے ہیں بھئی, ظاہر سی بات ہے, 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ کروڑوں تک بھی بازوں کے پہنچ جاتے ہیں. بھئی کیوں کر رہے ہیں, اچھا نہیں لگے گا. اب ہم اپنے طور پر سروے کر کر دیکھیں اس چیز کو, اکثر کی زبان سے یہی بات نکلے گی, بھئی اتنا تو کرنا ہی پڑتا ہے. کس کے لیے کرنا پڑتا ہے, کس کے لیے کرنا پڑتا ہے, لوگوں کے لیے. اتنا تو کرنا ہی پڑتا ہے. تو اس میں کچھ ورڈ خاموش ہوتے ہیں, کچھ ورڈ لوگوں کے لیے یعنی دکھانے کے لیے. تو الغرض عزیز بزرگوں, جب ریاکاری آ گئی تو وہ سارا خرچہ آپ کا 0 کوئی ثواب اس میں نہیں ملے گا. حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس نے کوئی کام ریاکاری کے لیے کیا ہے, چاہے ولیمہ سنت کر دیا ہو, کھلا دیا ہو, لیکن اس کے باوجود اس کے اوپر گناہ ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے کرنے کے اندر سنت کی نیت نہیں ہے, اس کے کرنے کے اندر ریاکاری اور دکھانے کی نیت ہے لوگوں کو, اس لیے اس پر ثواب نہیں ملے گا اس کو. اسی طریقے سے اس کے اندر ایک اور گناہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بے شرمی بھی ہو جاتی ہے بعض مرتبہ. دیکھیے عورتوں کا معاملہ کیا ہے, عورتوں کے متعلق حدیث ہے. اصل میں دیکھیے شادی بیاہ میں اتنی ساری چیزیں کرنے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے بھئی؟ بہت ساری مرتبہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ بھئی اب نوے کپڑے سوائے ہیں یا اتنا خرچہ کیا ہے, تو پھر اس کی وجہ سے ایک انسان اپنی ایک امیج کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا چاہتا ہے. جیسے میں اس کی ایک ہلکی سی مثال دوں, بعض شادیاں ایسی ہوتی ہیں جس میں باقاعدہ ڈریس کوڈ ہوتے ہیں کہ بھئی ہمارے گھر کی شادی میں سب گلابی کلر کی پگڑی پہن کے آئیں گے, تو وہاں پہ خبر پڑ جائے یہ ان کے گھر میں شادی ہے, تو یہ ان کے یہاں پر شادی ہے. بعض لوگ فلاں کلر کا لباس ہم سب پہنیں گے, تو ہاں خبر پڑ جاتی ہے کہ بھئی ہاں یہ ان کے گھر کے اندر ہے. تو یہ چیز ہوتی ہے. اسی طریقے سے عورتوں میں بھی یہ تمام معاملات ہوتے ہیں. حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے متعلق خاص طور پر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جہاں مرد اور عورتوں کا اختلاط ہو, جہاں عورت گھر سے باہر نکلتی ہے, جہاں عورت خوشبو لگا کر نکلتی ہے, تو شیطان اس کے پیچھے ہو جاتا ہے. شادی بیاہ میں کتنا اختلاط,
کتنا مکس گیدرنگ ہوتا ہے آپس کے اندر. اس لیے بعض لوگ شادی بیاہ کے اندر کھانا کھلانے کے اندر بھی عورتوں میں بھی کھلانا ہے تو ایسے موقع پر غیر محرم مرد کھڑے, غیر محرم مرد ہی ہوں گے. تو بعض لوگ کہتے ہیں عورتیں کیسے کھلاوے؟ جو عورت پورے سال مردوں کو بنا کے کھلاتی ہے, کیا وہ آج نہیں کھلا سکتی یہاں پر؟ ظاہر سی ہمارے گھر میں کون کھلا رہا ہے پکا کے؟ عورتیں ہی تو کھلا رہی ہیں ہمیں. پورے کے پورے ڈیگ پر گھر میں وہ بیٹھی ہوئی نکال کے دے رہے. مرد بیٹھتے گھروں میں جب فنکشن ہوتے ہیں گھر کے اندر, بھائی چھوٹی موٹی ڈیگ پکائی ہے, تپیلا چڑھایا ہے, تو کون نکال کے دیتی ہے؟ ظاہر سی بات ہے. تو یہاں نہیں ہو سکتا. تو یہ مکس گیدرنگ کا گناہ. پھر اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں اختلاط والی ہو جاتی ہے. تو الغرض عزیز بزرگوں, ضرورت اس چیز کی ہے کہ سنت کے مطابق لانے کی کوشش کرے, اس میں سکون بہت. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ اس کے ذریعے سے راضی ہوتے ہیں. ورنہ اگر ان چیزوں کو ختم نہیں کیا تو پریشانیاں ظاہری بھی ہوگی اور آخرت کی پھر وہ جو باقی ہے وہ تو ہوگی ہی. اس لیے شریعت کے اندر شادی کو اور اسی طریقے سے موت میت کو اور اسی طریقے سے مکانات میں ان چیزوں میں بہت آسانی رکھی ہے شریعت نے. بہت زیادہ فضول چیزوں کو استعمال کرنے کو, فضولیات کو پسند نہیں کیا گیا ہے. اس لیے اس چیز کی ہم کوشش کریں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بیان کریں. لیکن یہ جب ہی ہوگا, ذہن جب ہی بنے گا جب خاص طور پر عورتوں میں دین آئے گا. ورنہ آدمی مسجد میں بیٹھ کے کتنی بھی باتیں سن لے, فیصلے تو وہیں سے ہوں گے سب. کتنی بھی بات سن لے تو وہاں اگر تربیت کرنی ہے تو کچھ مہینوں پہلے, کچھ سالوں پہلے, یا بچپن ہی سے چھوٹا ہے لڑکا لڑکی کہ ان کی شادیاں ہوگی تو وہ ذہن بنانا پڑے گا بیوی کا, یا اسی طریقے سے ان کے ذہن میں یہ بات بٹھانی پڑے گی. پھر اسی طریقے سے جہاں رشتہ کیا ہے ان کے ساتھ بھی بیٹھ کر بات کرنی پڑے گی کہ یہ تمام چیزیں, یہ رسم ہے, یہ رواجات ہیں. جب ان چیزوں کو ہم فروغ دیں گے, رواج دیں گے تو وہ چیزیں آئے گی. اور میں نے کہا نا کہ لوگ نقل اتار کے اندر جو اچھی چیز کی بنیاد رکھ دے گا تو انشاءاللہ. اس لیے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر رسم و رواج کو ختم کرنا ہے تو اچھی چیز کو فروغ دے دیا جاوے. جیسے میں نے آج سے 1-2 مہینے پہلے جمعہ کے بیان میں ایک بات ذکر کی تھی. جیسے مثال کے طور پر بہت ساری وہ چیزیں مسلمانوں کی جو ختم کی جا رہی ہے, آپ ملک میں اٹھا کر دیکھ لیجئے, یا ہولیوں کے حساب سے. تو اب اسلامی پہچان کو باقی رکھنے کے لیے کچھ چیزوں کو ہمیں فروغ دینا پڑے گا, رواج دینا پڑے گا. جیسے اردو زبان کو ہمیں رواج دینا پڑے گا, بات چیت کے اندر, لکھائی کے اندر, سیکھنے کے اندر. بلکہ ہمارا تو ساری دینی کتابیں, جتنی بھی ہمارا دین, وہ سارا کے سارا ہمیں اردو میں ہی ملے گا. اس سے ہماری پہچان ہے اس کے ذریعے سے. لیکن اب تو اردو کے اسکول اور اردو کی یونیورسٹیاں باقاعدہ بند کی جا رہی ہے, اس کو ختم کیا جا رہا ہے. پھر دوسری بات میں نے یہ ذکر کی تھی کہ اسلامی لباس کو ہم اپنائیں. اسلامی لباس کو اپنانے کا مطلب بھئی آپ بہترین طریقے پر اچھے سے اچھے کپڑے پہنے, لیکن مردوں کے اندر, لڑکوں کے اندر ایسے لباس کو ہم رواج دے کہ جو اسلامی لباس ہو. باقاعدہ کچھ نوجوان جن کی ایک پہچان ہو سماج کے اندر, معاشرے کے اندر, جن کی فیملی کی ایک شناخت ہو کہ ان کو لوگ کاپی کر دیں, وہ اپنے طور پر شروع کریں کہ بھئی اسلامی لباس کو ہم فروغ دیں گے, اسلامی لباس کو پہنیں گے. بھائی دیکھو ابھی تو یہی ہے رسم, لوگوں نے پینٹیں پھاڑی شروع کی تو اس کو اپنانے کے اندر بعد والے بھی لوگ پینٹ پھاڑ کے پہن رہے ہیں, تو یہ بھی تو اپنایا لوگوں نے. تو ایک اچھائی والی چیز بھی اگر شروع کریں گے تو انشاءاللہ لوگ اس کو بھی اپنائیں گے. تو رسم رواج کو ختم کرنے کا سب سے بڑا آلٹرنیٹ یہی ہے کہ آپ کوئی اچھی اس کے ڈیفرنٹ میں کیا دے رہے ہیں آپ. ورنہ اگر کچھ بھی نہیں دیں گے ڈیفرنٹ کے اندر تو پھر ہوگا کیا. جیسے ایک شادی میں جانا ہوا تھا پالنپور کے علاقے میں, وہاں کی شادیاں اتنی آسان, اتنی شادی کب ہو جاتی ہے پتا بھائی, ہو گیا. تو بعض لوگ آپس میں, کچھ نوجوان یہ بات کر رہے تھے جو یہاں سے گئے تھے, شادی ہوئی کہ میت میں آئے لے اپنے. اتنی سادی, اتنا آسان, اتنی سادگی, کوئی پریشانی نہیں. کوئی یہاں سے نکاح پڑی, مسجد میں پہنچے, مسجد کے سے دولہا رخصت ہو گیا, اب رات کو اس کی دلہن, اس کی بیوی اس کے گھر پہنچا دی جائے گی, یہ ختم. پھر دوسرے دن آ جاؤ, کھانا ولیمے کا کھا لو, یہ ختم ہو گئی شادی. نہ کوئی دوسری ابتدا کی رسم, نہ وہ رسمیں. تو الغرض عزیز بزرگوں, رسمیں تو ساری باقی رہ گئی. خیر انشاءاللہ باقی آئندہ ذکر کریں گے, لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ شادی بھی ایسے, کیونکہ میں یہ اس لیے اس پر زور دے رہا ہوں کہ انسان کی سب سے بڑی کمائی, سب سے بڑا خرچہ, سب سے زیادہ ٹینشن اسی میں ہوتا ہے. ابھی تو دیکھو کیا, میں آپ کو ایک مثال کے طور پہ ایک بات ابھی ذہن میں آئی ذکر کروں. جن کی شادی ہوئی ہے
ان کے ماں باپ کے تو ابھی ٹینشن اترے نہیں ہے، خرچے پورے نہیں ہوئے، اور جن کی شادی ہوئی ہے ان کے 1-2 سال جب گزر جاوے اور لڑکا لڑکی ان کی کچھ بھی ہو گئی، تو ابھی سے وہ دلہن جو آئی ہے وہ لڑکی پیسے بچا کے رکھنا، دیکھو اپنے بھی پیٹ میں بچے ہیں ان کے بھی سنبھال کے رکھنا ہے، فکس کر دو، یہاں رکھ دو، وہ رکھ دو، یعنی کیسی پریشانی. ابھی تو 1-2 سال انہوں نے سکون سے نہیں گزارے اور اس کی پریشانی کو ابھی سے وہ لینا شروع کر رہے. تو اتنی زیادہ پریشانی ہوتی ہے. اور شریعت اور سنت میں نکاح اتنے آسان تھے کہ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے، گھر میں سے اجازت لے کر آ گئے تھے حضرت فاطمہ کی کہ بیٹا نکاح ان کے ساتھ کر رہا ہوں. کہا کہ ابا کوئی حرج نہیں، میں تیار ہوں ان کے ساتھ نکاح کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی نماز میں عصر میں سب کو بھیگی کر دیا جمع، بھئی علی کا نکاح ہے فاطمہ سے، اسی مجلس میں وہ پڑھا دیا. بس یہ ہو گئی ختم، سب اپنے اپنے گھر. اچھا ایک سب سے بڑا ٹینشن آج کل تو کیا ہے، جیسے یہ کورونا کی وجہ سے، وبا کی وجہ سے، حکومتی پابندی کی وجہ سے ایک سب سے بڑا ٹینشن کہ انسان اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ شادی بیاہ میں اتنا زیادہ ضروری سمجھ لیا کہ بھئی اگر نکاح میں لوگوں کو بھیگی کر لیا تو پھر کھلا کے ہی بھیجنا ہے. یہ ایک بہت بڑی پریشانی ہے. تو اس کی وجہ سے انسانوں کے لوگوں کے ولیمے بھی جا رہے ہیں. جیسے مثال کے طور پر بھئی ظہر میں نکاح ہے کسی کا، تو اب اس کو اس ٹائم پہ کھانا کرنا ضروری ہی ہے. کیوں؟ مجھے لوگوں کو بھیگی کرنا ہے تو اب کھلانا تو پڑے گا. ایسا نہیں ہے، آپ کہہ دیے بھئی ظہر کی نماز سب وہاں پڑھ لینا، اس مجلس میں نکاح ہے، جن کو محبت ہوگی وہ آئیں گے، جو صرف کھانے والے ہوں گے تو وہ وہیں سے وہ صرف یہی پوچھیں گے ٹائم بھئی کھانا کب ہے، دوسرے دن ہے تو اس میں آ جائیں گے. تو ظاہر سی بات ہے کہ محبت ہوگی تو نہ کھانا رکھے شربت بنی تو وہ محبت والے تو آ ہی جائیں گے، اور جن کو صرف کھانا ہی ہے تو ان کی نگاہ وہیں پر رہے گی. تو الغرض عزیز بزرگوں، ضرورت اس چیز کی ہے کہ سنت شریعت کے مطابق لاوے تاکہ زندگی کے اندر سکون ہو، انسان بہتر طریقے پر زندگی کو گزارے، پریشان نہ ہو اس کی وجہ سے. انشاءاللہ آئندہ اسی موضوع پر گفتگو کریں گے. اللهم لك الحمد كما أنت أهل، فصل على محمد كما أنت أهل، وفعل بنا ما أنت أهل فإنك أهل التقوى والمغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، برحمتك يا رب.